معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ رب کائنات قیامت سے پہلے قوموں کو اپنی طرف سے عذاب کے ہلکے پھلکے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھتے رہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے اوپر ایک رب العالمین ہے جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ میں نے یہ چند جملے بطور تمہید آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ ہمارا اصل موضوع تو چلتا ہوا آ رہا ہے اسلامی تربیت اور اس کے اہداف، لیکن چونکہ اس وقت وطن عزیز پاکستان بلکہ ساری دنیا ایک شدید قسم کی وبا کی لپیٹ میں ہے، اس لیے آج 24 رجب 1441 ہجری اور 20 مارچ 2020 عیسوی کا یہ عام معمول سے ہٹا ہوا مختصر جمعے کا خطبہ، اس کا موضوع یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا قرآن یہاں پر ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ میں نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا نا کہ اس وقت کرونا وائرس ساری دنیا کا اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور وطن عزیز پاکستان اس حوالے سے خوش نصیب ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ کافی حد تک اس سے بچے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وطن عزیز پاکستان کا میڈیا، ذرائع ابلاغ، یہ کافروں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، جن کا دن رات صرف ایک کام ہے، مایوسی پھیلانا۔ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیں، آپ کو یوں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر بس اب تمائی مچی اور اب مچی، اب پاکستان کے اندر جناب لاشیں گریں اور اب گریں، لیکن عملی طور پر میں اور آپ یہاں موجود ہیں، ہم سفر بھی کرتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، عزیزوں رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، صورتحال اتنی خوفناک ہے نہیں جتنی میڈیا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ میڈیا پر آنے والی ہر خبر سچی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کل سارا دن ایک خبر گردش کرتی رہی کہ جی رات 12 بجے کے بعد فوج کے ہیلی کاپٹر سپرے کریں گے کرونا وائرس کے خلاف، اور فوج کو پتہ ہی کوئی نہیں کسی بات کا۔ خبر پھیلی سیالکوٹ میں 5 مریض کرونا وائرس کے دریافت ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس دن یہ خبر پھیلی اسی دن میں سیالکوٹ شہر گیا ہوں، اور اس دن میری کلاس تھی ڈاکٹروں کے ساتھ، تو میں نے ڈاکٹر صاحبان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ خبر کیا ہے؟ کہنے لگے بالکل جھوٹی خبر ہے، ہم سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں، میڈیا کی خبروں پر، ذرائع ابلاغ کی خبروں پر یقین نہ کیجیے۔ دوسری چیز یہ ہے جو اصل میں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے نا، یہ کوئی عجیب و غریب یا غیر متوقع نہیں ہے۔ رب کائنات نے اس صورتحال کو بیان فرمایا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، سورۃ الانعام 7واں پارہ اور 40ویں آیت مبارکہ، اور آج ہم صرف ان آیات مبارکات کا ترجمہ کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کیسے ان حالات کے مطابق بول رہا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان لوگوں سے یہ پوچھئے کہ اگر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت اچانک قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم مدد کے لیے پکارو گے؟ جواب نہیں۔ سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ یہی ہے، اور اس کا جواب اللہ نے خود ہی دیا۔ 41ویں آیت مبارکہ میں فرمایا بل ایاہ تدعون
فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، بلکہ تم خالصتاً اللہ کو ہی پکارو گے، اور اگر رب کائنات چاہیں گے تو تمہاری مصیبت کو دور کر دیں گے، اور جن کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک بناتے ہو ان کو تم بھول جاؤ گے۔ آگے چلیے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، آپ سے پہلے ہم نے دیگر امتوں پر سزائیں بھیجی، ان پر بیماری بھی آئی، ان پر تنگی بھی آ گئی، اور یہ ہم نے کیوں بھیجی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ ہم نے آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، مشکلات ان پر کیوں بھیجی؟ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے معافیاں مانگیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے معافیاں مانگیں۔ تو فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان پر ہمارا عذاب کیوں نہ آتا؟ دیکھیے قرآن کیسے آج کے حالات کے مطابق بولتا ہے۔ ابھی سیالکوٹ کے ایک گھر سے ایک دکاندار ہے میڈیکل سٹور والا، اس کے گھر سے تقریباً 1.5 لاکھ ماسک برآمد ہوئے ہیں، دکان سے اٹھا لیے اس نے۔ اور میں آپ کو بتا دوں آج کی خبر یہ ہے کہ کفن مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کروں گا کہ قوموں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا کہ جناب ملک اس وقت کرائسس میں ہے، ملک اس وقت بحران میں ہے، وبا کی آمد ہے، دبا کے لوٹ لو۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ قربانی ہونا کیا چاہیے؟ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے ان حالات میں، لیکن ایسے بدبخت ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سنو پھر، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی نا، جب وہ اس کو بھول گئے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے پھر ان کے لیے ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، ان نعمتوں کے ساتھ جو ان کو ملی تھی، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے پھر اچانک ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور اچانک گرفت میں کیوں لیا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہمارے اوپر قائم ہے۔ میں نے آج معمول سے ہٹ کر ان آیات مبارکات کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ سورۃ الانعام سے ملک اس وقت بحران کی کیفیت سے دوچار ہے، اور بحرانوں میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، لیکن ان حالات میں اس وبائی بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ اور دیکھیں نا، جو کہتے تھے ہمارا جسم ہماری مرضی، جو کہتے تھے لاکھوں شادیوں پر اڑائیں گے، رب کائنات نے سیدھا کر دیا۔ جو خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں آج چہروں پر ماسک پہننے پر مجبور ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے تھے آج چائنا کا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، صابن کے ساتھ ہاتھ دھویا کرو، بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ آج گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے شادی ہالوں پر، لوگ مجبور ہیں جنہوں نے تاریخیں طے کی ہوئی ہیں کہ مسجدوں کے اندر نکاح کیا جائے، یہ تو اسلام کی 1500 سالہ پرانی تعلیم ہے۔ آج خواتین اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہیں کہیں بیماری نہ لگ جائے۔ قرآن نے 1500 سال پہلے کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیویوں اپنے گھروں کے اندر مندر ہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
اس بیماری کی صورت میں میرا اور آپ کا سب سے بنیادی فرض کیا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، مساجد کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔